کبھی آواز حق بن کر یہ چینل آگے آتا ہے، کبھی سچائی کا شیشہ یہی چینل دکھاتا ہے، کبھی اخبار عالم بھی یہی پڑھ کے سناتا ہے۔ ناظرین گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے تازہ ترین پرائم ٹائم میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی، میں انصار عزیز ندوی اس وقت آپ لوگوں کے سامنے کچھ اہم ترین خبریں، کچھ وائرل ویڈیوز، کچھ تنقیدی تجزیے لے کر کے حاضر ہوا ہوں۔ ناظرین گرامی، دنیا کے الگ الگ کونوں سے الگ الگ طرح کی خبریں آئی ہیں جس پر تبصرہ ضروری ہے۔ ظلم و ستم کی ویڈیو وائرل ہوئی ہے تو کہیں پر کیرلا سے تعلق رکھنے والے جبیر کو ٹوکیو اولمپکس میں کوالیفائی کر لیا گیا ہے، اور کہیں خبر آ رہی ہے کہ جن کے خلاف غداری کا صرف ایک سی ایم کو نشاندہی کرنے، تنقید کرنے کی ان کو ضمانت مل گئی ہے۔ کلگام سے کس طرح سے ایک عام شہری کو فائر کر کے انکاؤنٹر میں مارا گیا ہے، بجرنگ دل لیڈر کیوں گرفتار کر لیا گیا، اور ایک بی جے پی ایم ایل اے کو کیوں گرفتار کیا گیا، شراب پینے اور قمار بازی، نیپالی لڑکیوں کے ساتھ وغیرہ، یہ ساری چیزیں ہیں، وہ ساری چیزیں رکھوں جن خبروں کو دبایا جا رہا ہے۔ سعودی کی بھی بات ہوگی جہاں پر فلمی میلہ منعقد ہوگا، اصلاحات کے نام پر کیا کچھ ہو رہا ہے وہ بھی بتاؤں گا۔ اس سے پہلے آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ جن احباب نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے سبسکرائب کر لیں، ہمارے ان ویڈیوز کو دوسروں تک پہنچانے میں ہماری مدد کریں، لنک کو شیئر کریں۔ ادارے کی مضبوطی، ناظرین گرامی آپ لوگوں کی مضبوطی آپ بہتر انداز میں جانتے ہیں کرنا کیا ہے آپ لوگوں کو۔ اور اس کے علاوہ ہمارا جو مشترکہ قربانی کا اعلان ہے اس کے لیے نمبر دیا جا چکا ہے، جو پہلے نام لکھوائیں گے انشاءاللہ تعالی پہلے دن ان کی قربانی کرنے کی ہم لوگ کوشش کریں گے، جو یعنی عید کے دن۔ آئیے بات کرتے ہیں خبروں کی۔ سب سے پہلے جبیر کی ہی بات کر لیتے ہیں، جن کی تصویر آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں۔ ان کا تعلق کیرلا سے ہے اور یہ بحری جہاز چلاتے ہیں اور ایک اہم ترین عہدے پر فائز ہیں، لیکن پہلی مرتبہ تاریخ میں جو آئندہ ٹوکیو اولمپکس ہونے والے ہیں کچھ ہی ہفتوں میں، کچھ ہی دنوں میں، اس میں یہ 400 میٹر کی دوڑ جس کو ہارس جمپ دوڑ کہا جاتا ہے، اس میں یہ کوالیفائی کر لیے گئے ہیں، اور اولمپکس ایونٹ میں شامل ہونے کے لیے عالمی ایتھلیٹکس میں ان کا 36واں نمبر حاصل ہوا ہے۔ اور 400 میٹر جو رکاوٹوں کے ساتھ، جس کو ہارس جمپ کہا جاتا ہے، بیچ بیچ میں رکاوٹیں ہوتے ہیں، اس کو جمپ کر کے آپ کو جانا پڑتا ہے، اس میں یہ پہلی مرتبہ ہندوستانی تاریخ سے اس ٹوکیو اولمپکس میں حصہ لیں گے۔ کیرلا سے ہیں اور پھر بحری جہاز چلانے والے ہیں، اور ساتھ ہی مسلمان ہونے کی وجہ سے سوچا کہ یہ خبر آپ لوگوں کے سامنے رکھوں۔ امید ہے کہ وہ جیت درج کریں گے اور بھارت کا نام بھی روشن کریں گے۔ ناظرین گرامی، ظلم و ستم کیا ہے، وہ بھارت سے آنے والی الگ الگ تصویریں دیکھ کر کے پتہ چلتا ہے کہ انسانیت مر چکی ہے۔ ایک خاتون کو، بلکہ ایک لڑکی کو درخت سے باندھنا اور پھر اس کی اہل خاندان کی جانب سے، جس کو کزن بردرز کہا جاتا ہے، رشتہ دار کے بھائیوں کی جانب سے مارنا، یہ ویڈیو بہت زیادہ وائرل ہو رہی ہے۔ روک روک کر کے ہم دکھا رہے ہیں اس لیے کہ ظلم و تشدد کی ویڈیو ہم چلا نہیں سکتے، جس طرح ہمیں گائیڈ لائنز دی گئی ہیں۔ یہ علی راج پور کے ایم پی میں ایک علاقہ آتا ہے علی راج پور۔ اس خاتون پر، اس مہیلا پر یہ الزام لگایا گیا ہے کہ مبینہ طور پر گھر سے بھاگ کر کے اپنے رشتہ دار کے گھر چلی جاتی تھی۔ جب ان کا پتہ چلا تو اس کو گھر والوں نے، رشتہ داروں نے ایک درخت سے باندھا اور کس طرح پٹائی کر رہے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں۔ خبر مل رہی ہے کہ اس وقت پولیس کو جب خبر ملی تو اس پر ظلم و تشدد کرنے والے اس کے والد اور اس کے 2 کزن بھائی اور دیگر افراد کو اس وقت گرفتار کر لیا گیا ہے۔ آئیے ناظرین گرامی، میں آپ کو لے چلوں اس خبر کی جانب جس میں ذات پات کی تفریق کے سبب IIT مدراس کے پروفیسر کا استعفیٰ سامنے آیا ہے۔ جی ہاں، انڈین انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی مدراس کے ایک اسسٹنٹ پروفیسر کو ذات پات پر مبنی تفریق برتے جانے کے سبب انسٹیٹیوٹ سے استعفیٰ دینے پر مجبور ہونا پڑا ہے۔ ملک کی متعدد ریاستوں سے اکثر ایسے ہی واقعات سننے کو ملتے ہیں۔
اپنے آپ کو اعلیٰ ذات کہلائے آنے والے دبنگوں نے نیچی ذات والے لوگوں کی بارات سے ہو کر نہیں گزرنے دیا، اور اگر کسی نے ایسی جرات کی تو اسے جسمانی تشدد کا نشانہ بنایا گیا۔ لیکن یہ شرمناک معاملہ تو ملک کے اعلیٰ ترین ادارے IIT میں بھی پیش آیا ہے، جہاں اعلیٰ تعلیم یافتہ پروفیسر حضرات اپنے درمیان کسی دلت پروفیسر کی موجودگی کو گوارا نہیں کر سکے۔ ذات پات کی تفریق سے عاجز آ کر استعفیٰ دینے والے اسسٹنٹ پروفیسر وپن پودت وٹھل نے ای میل کے ذریعے بھیجے گئے اپنے استعفیٰ نامہ میں فیکلٹی کے سینئر پروفیسروں پر ہراساں کرنے کا الزام عائد کیا، اور جمعرات کے روز یہ ای میل سوشل میڈیا پر بھی وسیع پیمانے پر شائع کیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ جب سے وہ 2019 انسٹیٹیوٹ میں آئے ہیں تب سے ذات پات کی بنیاد پر انہیں ہراساں کیا جا رہا ہے۔ مسٹر وپن وٹھل IIT مدراس کے شعبہ اقتصادیات میں پوسٹ ڈاکٹریٹ فیکلٹی کے ممبر ہیں۔ انہوں نے چین میں اپنی اسکولی تعلیم مکمل کی تھی اور ہندو کالج دہلی یونیورسٹی سے بیچلرس آف اکنامکس کی ڈگری حاصل کی تھی، اور یورپ کے تعلیمی اداروں میں کافی وقت گزارنے کے بعد امریکا کے جارج میسن یونیورسٹی سے PhD کی ڈگری حاصل کی تھی۔ انہوں نے کہا کہ ان کے ساتھ امتیازی سلوک ذاتی سطح پر برتا گیا اور اس ہراسانی کی وجہ سے انسٹیٹیوٹ چھوڑ رہے ہیں اور وہ اس معاملے میں مناسب قدم اٹھائیں گے۔ تعلیمی اداروں تک یہ اپنے آپ کو اعلیٰ سماج تو ہے نہیں، یہ گھٹیا سماج کے لوگ ہیں جو انسان کو انسان نہیں سمجھتے۔ سماج کی تفریقے کی وجہ سے جس نیچی نظروں سے دیکھ کر کے جو ان کے ساتھ ہراسانی ہوئی، یہاں تک کہ وہ جو ہے اپنے عہدے سے بھی استعفیٰ دینا پڑا، تو آپ اندازہ لگائیں کہ یہ ذات پات کی اونچ نیچ جو ہے کہاں کہاں تک لوگوں کو جو ہے برباد کر رہی ہے۔ ناظرین گرامی، آئیے میں آپ کو لے چلوں ذاکر بشیر سے ملاؤں، جو 17 سالہ نوجوان ہے۔ کلگام میں کل انکاؤنٹر کیا گیا یا پھر مڑبھیڑ ہوئی تھی، میں یہ نوجوان کا انتقال ہوا تھا، جبکہ پولیس اس بات کا الزام لگا رہی ہے کہ یہ ملیٹنٹ تھا، جنگجو تھا، دہشت گرد تھا، جبکہ اہل خانہ کہہ رہے ہیں کہ وہ اس کا تعلق کسی بھی اس طرح کی تنظیم سے نہیں تھا۔ اس محض 17 سال کا نوجوان تھا۔ کیا آپ اپنے پشو دھن کو بیچنا چاہتے ہیں؟ بازار میں خریداری کی کمی اور صحیح قیمت نہیں ملنے کی وجہ سے تھک چکے ہیں؟ بار بار بازار جانے کے باوجود صحیح نسل کے پشوؤں کے نہ ملنے کی وجہ سے پریشان ہیں؟ پر اب اور نہیں، سواگت کیجئے اینیمل سیلز ایپ کا۔ پشو دھن کے خریدنے اور بکری کے لیے بنائی گئی ایک بہترین آن لائن منڈی، جہاں آپ پشوؤں کو خریدنے اور بیچنے کے لیے زیادہ سے زیادہ لوگوں تک صرف اپنے فون کے دوارا پہنچ سکتے ہیں۔ تو اب دیر کس بات کی؟ پشو ویاپار کو ایک آسان بنانے کے لیے ابھی ایپ ڈاؤن لوڈ کریں۔ آپ کو بتا دوں کہ 1:06 پر گورنمنٹ فورسز یعنی سیکورٹی فورسز نے گن فائٹ ہونے کی اطلاع دی تھی، یعنی کہ مڑبھیڑ ہونے کی اور گولیوں کا تبادلہ ہونے کی، اور یہ کلگام ضلع کے چمر ولیج میں تھا جو ساؤتھ کشمیر میں آتا ہے۔ اور اس کے بعد 44 منٹ کے بعد جب انکاؤنٹر شروع ہوا، مڑبھیڑ شروع ہوئی، اس کے 44 منٹ کے بعد اناؤنس ہوا کہ 2 غیر شناختی جنگجوؤں کو مار دیا گیا ہے جن کی شناخت نہیں ہوئی ہے۔ اور اس کے 6 گھنٹے بعد یعنی کہ 7:11 شام، اس وقت پولیس جو ہے ٹویٹ کرتی ہے کہ ایک اور ان آئیڈینٹیفائڈ یعنی کہ جس کی شناخت نہیں ہوئی ہے اس ٹیررسٹ کو بھی قتل کر دیا گیا ہے۔ جبکہ دا کشمیر والا ایک ویب سائٹ ہے کشمیر سے جو شائع ہوتا ہے، انگریزی رپورٹ وہاں شائع ہوتی ہے، اس نے بشیر کی فیملی نے اس ویب سائٹ سے، اس صحافیوں سے، یہاں کے نامہ نگاروں سے بتایا کہ جو ہے بشیر کو گھر سے کھینچ کر کے باہر لایا گیا اور اس کو بری طرح سے مارا گیا، اس قدر مارا گیا کہ جو ہے جس کی کوئی انتہا نہیں تھی۔ جب یہاں کے فوجیوں کو پتہ چلا کہ اب مرنے والا ہے تو اس وقت جا کر کے اس کی سینے میں گولیاں اتاری گئی۔ فاروق احمد بھٹ جو کہ بشیر کے بہنوئی ہیں، انہوں نے جو یہ رپورٹ دی ہے۔ ناظرین گرامی، پولیس کا الگ دعویٰ ہے، سیکورٹی فورسز کا الگ دعویٰ ہے، اور گھر والوں کا یہ دعویٰ ہے کہ اس نوجوان کا کسی سے تعلق نہیں تھا، لیکن ظلم و ستم کی انتہا ہو گئی۔ لمبی رپورٹ ہے لیکن اس پر میں کوئی تبصرہ کیے بغیر آپ کو میں وہ تصویر دکھا کر کے بتا دوں کہ آخر ہو کیا رہا ہے یہاں پر انکاؤنٹر کے نام پر۔ آئیے ناظرین گرامی، بجرنگ دل لیڈر کا ایک ویڈیو ہم نے آپ لوگوں کو دکھایا تھا کہ کس طرح سے جو ہے مسلمان ایک مندر میں کولر لگاتا ہے تو اس کو جو ہے ایک بجرنگ دل کا نوجوان جا کر کے اس کو ختم کر دیتا ہے، گنڈا۔ اس کو گرفتار کرنے کے بعد اس کی شناخت بجرنگ دل کے لیڈر دیپک راجپوت کی حیثیت سے ہوئی ہے۔ بتایا گیا ہے کہ اس کو گرفتار کرنے کے بعد پھر اس کو چھوڑ دیا گیا ہے، جمعرات کی شام جو ہے اس کو ضمانت پر رہا کر دیا گیا۔ تو ناظرین گرامی، آپ اندازہ لگائیں کہ ایک چھوٹے سے معاملے کو لے کر کے، ایک چھوٹے سے بیان کو لے کر کے غداری کا کیس تک درج کر دیا جاتا ہے، اور یہاں پر ایک مسلمان کے ذریعے سے عطیہ کردہ کولر کو
ویڈیو کے سامنے اس پر توڑ پھوڑ مچاتا ہے اور دو دھرموں کے درمیان سماج میں دوریاں پیدا کر کے ایک نفرت پھیلانے کی کوشش کرتا ہے تو وہ شخص صبح گرفتار ہوتا ہے اور شام میں اس کو ضمانت مل جاتی ہے۔ یہ اس وقت نظام ہے یو پی کا۔ ناظرین گرامی، لگاتار بجرنگ دل کی لیڈروں کے الگ الگ الزامات میں گرفتار ہونے کی خبریں آتی رہتی ہیں، ان پر الگ الگ طرح کے الزامات رکھتے ہیں، کہیں ریپ کرنے کا، کہیں الگ الگ طرح کا۔ اب گجرات سے خبر آ رہی ہے کہ قمار بازی اور شراب رکھنے کے معاملے میں، جبکہ اس کے ساتھ جو ہے کئی ساری لڑکیوں کو بھی دھر لیا گیا ہے، بی جے پی ایم ایل اے گرفتار کر لیا گیا ہے۔ جی ہاں، میں آپ کو بتا دوں کہ گجرات میں بی جے پی رکن اسمبلی کیسری سنگھ سولنکی، جو اس کی تصویر اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں، اور 25 دیگر کو جو ہے یہاں کے ضلع پولیس نے جوا کھیلتے ہوئے شراب رکھنے کے الزام میں گرفتار کیا ہے، اور اس گرفتاری کے موقع پر ان کے ساتھ نیپال سے تعلق رکھنے والی کچھ لڑکیاں بھی موجود تھیں۔ جی ہاں، لوکل کرائم برانچ انسپکٹر راجدیپ سنگھ جڈیجا نے بتایا کہ پنچ محل پولیس نے ضلع کے پاورا گڑھ قصبے کے قریب ایک ریزارٹ میں جمعرات کی شب چھاپہ ماری کی اور رکن اسمبلی سمیت 25 دیگر افراد کو گرفتار کر لیا گیا۔ یہ لوگ یہاں پر عیاشی کر رہے تھے اور جسم فروشی کا دھندا بھی چلا رہے تھے۔ یہ ہے بی جے پی لیڈران اور رکن اسمبلی کے یہ حالات۔ بی جے پی کی تفصیلات میں جاؤں گا نہیں، اس لیے کہ یہاں سے کوکین بھی برآمد ہوئی ہے، شراب کی بوتلیں، پتہ نہیں اس پر کس طرح کے الزامات لگے، لیکن یہ خبر شاید جو ہے میڈیا کو نظر نہیں آتا۔ چھوٹی سی خبر کو لے کر کے ہوا مچانے والا 10 دن تک جو ہے ڈیبیٹ کرنے والے کو اتنی بڑی خبر سامنے نہیں آتی کہ کس طرح جو ہے بی جے پی ایم ایل اے اپنے ناک کے نیچے جو ہے شراب خانے بھی چلا رہا ہے، جوا بازی بھی اور عیاشی بھی کرنے کے لیے نوجوان کو، لڑکیوں کو بھی جو ہے یہ کر رہا ہے۔ ناظرین گرامی، آئیے، آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ جموں کشمیر میں لو جہاد کے نام پر جس طرح سے جو ہے سکھوں کے درمیان میں، مسلمانوں کے درمیان میں ایک قسم کا تفرقہ ڈالنے کی کوشش ہوئی تھی، اب شری نگر میں جموں اور کشمیر سے تعلق رکھنے والے جو ہے سکھ لیڈروں نے صاف طور پر پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ یہاں پر کسی بھی طرح کی جبراً تبدیل مذہب کا کوئی بھی معاملہ نہیں چل رہا ہے، یہ سب جو ہے دوریاں پیدا کرنے کے لیے پیدا کی جا رہی ہے، میڈیا کی جانب سے ٹرائل چلایا جا رہا ہے الگ ہی طرح کی۔ APSCC کے صدر جگ موہن سنگھ رینا نے نامہ نگاروں کے سامنے پریس کانفرنس کرتے ہوئے ان تمام باتوں کو رکھتے ہوئے کہا کہ کسی بھی طرح کے غیر قانونی طور پر جبراً تبدیل مذہب کا کوئی معاملہ یہاں پر نہیں چل رہا ہے۔ ناظرین، آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ 3 سکھ مذہب سے تعلق رکھنے والے لڑکیوں کی بات جب سامنے آئی تو میڈیا نے کس طرح سے سکھ برادری اور مسلمان برادری کے درمیان میں دوریاں پیدا کرنے کی کوشش کی تھی، جبکہ 2 لڑکیوں نے صاف طور پر جو ہے اسلام از بخود قبول کرنے کی بات کہی تھی، جبکہ تیسری لڑکی جس کا جو مسلم نوجوان کے ساتھ شادی ہو چکی تھی، جبراً اس کو جو ہے لے جا کر کے دوسرے مرد کے ساتھ شادی کروائی گئی ہے، اور یہ معاملہ لگاتار آگے بڑھتا جا رہا ہے۔ یہ حالات پیدا کرنے کی کوششیں ہو رہی ہیں۔ ناظرین گرامی، جیسا کہ میں نے کہا کہ چھوٹی چھوٹی بات کو لے کر کے دیش کی غداری کا معاملہ درج کیا جاتا ہے جس ریاست میں، اس ریاست میں اب جو ہے کچھ لوگوں کو یہاں کی عدالت نے غداری کے مقدمے سے چھوٹ دیتے ہوئے ضمانت دی ہے۔ جی ہاں، اتر پردیش کے CM آدتیہ ناتھ کے خلاف نعرے لگانے، ان کا شناختی پتلا نظر آتش کرنے کے الزام میں کچھ نوجوانوں کو جو کہ جو ہے سیاسی احتجاج چل رہا تھا، گرفتار کرنے کے بعد ان کے خلاف دیش کے ساتھ غداری اور دیگر الگ الگ طرح کی جو ہے بہت سارے معاملات درج کیے دیے تھے، لیکن ہائی کورٹ نے جو ہے ہائی کورٹ کے جج سنیت کمار نے ان تمام لوگوں کی ضمانت منظور کر کے صاف طور پر کہہ دیا ہے کہ اگر کوئی پالیسی کے خلاف یا پھر جو ہے سیاست میں اپنائی جانے والی پالیسی کے خلاف کوئی احتجاج کرتا ہے تو ان کے خلاف دیش کی غداری کا معاملہ درج نہیں کیا جا سکتا۔ یہ کہتے ہوئے جو ہے اس وقت پوری طرح سے جتنے بھی لوگوں کے خلاف یہ معاملہ درج کیا گیا تھا ان کو جو ہے ضمانت دی گئی ہے۔ ناظرین گرامی، آئیے میں آپ کو لے چلوں ایک مرتبہ پھر اسرائیل حماس کے نام پر پوری طرح سے جو ہے مسلمانوں کو نشانہ بنانا شروع کر دیا گیا ہے۔ آپ لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ اسرائیلی لڑاکا طیاروں نے جمعرات اور جمعے کی درمیان شب یعنی کل کی رات غزہ کی پٹی میں فلسطینی ٹھکانوں کو بمباری کا نشانہ بنایا۔ اسرائیلی طیاروں نے غزہ شہر کی جنوب میں حماس تنظیم کے عسکری ونگ القسام بریگیڈ کے ٹھکانوں کو نشانہ بنانے کا بہانہ بناتے ہوئے میزائل داغے، تاہم کسی کی زخمی ہونے کی اطلاعات تو نہیں ملی ہے، لیکن لگاتار جنگ بندی کی خلاف ورزی کر رہا ہے اسرائیل۔
اب اندازہ لگا سکتے ہیں جنگ بندی کے دوران میں صاف طور پہ بات ہوئی تھی کہ کوئی کسی پر حملہ نہیں کرے گا، لیکن جو ہے یہ ظالم اسرائیل، دہشت گرد اسرائیل لگاتار الگ الگ طرح بہانے بنا کر کے مسلمانوں کو، ان کے پراپرٹی کو نشانہ بنانے کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے ہے۔ ناظرین گرامی، امریکہ میں غیر معمولی گرمی دیکھنے کو مل رہی ہے۔ امریکہ کی 2 ریاستوں میں غیر معمولی گرمی کی لہر کے باعث ہلاک ہونے والے افراد کی تعداد 100 تک پہنچ چکی ہے۔ امریکہ کی شمالی مغربی ریاستوں اوریگن و واشنگٹن میں شدید گرمی کی وجہ سے اموات کی تعداد مسلسل بڑھتی جا رہی ہے۔ امریکی کی ریاست اوریگن میں جمعہ سے اب تک 63 اموات ہوئی ہیں، جس سے 45 پورٹلینڈ میں ہوئی ہیں۔ پورٹلینڈ میں اتوار کو درجہ حرارت 47 ڈگری سینٹی گریڈ تک جا پہنچا ہے۔ تو ناظرین گرامی، اس طرح سے جو ہے گرمی کی شدت کی وجہ سے جو ہے امریکہ کی 2 ریاستوں میں ہلاکتوں کی تعداد میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ ناظرین، آخر میں آپ کو لے چلوں افغانستان میں تقریباً 20 برس بعد امریکی فوج بگرام کے فضائی اڈے سے کوچ کر گئی ہے۔ یہ بات آج جمعہ کے روز 2 امریکی ذمہ داران نے بتائی ہے۔ یہ فوجی اڈہ طالبان کی حکومت گرانے اور القاعدہ تنظیم کے ارکان کے تعاقب کے حوالے سے امریکہ کے لیے مرکزی حیثیت کا ہمیشہ سے حامل رہا ہے۔ امریکی خبر رساں ایجنسی AP کے مطابق بگرام کا ہوائی اڈہ مکمل طور پر افغان سیکورٹی اور نیشنل ڈیفنس فورسز کے حوالے کر دیا گیا۔ مذکورہ امریکی ذمہ داران کے مطابق افغانستان میں امریکہ کے کمانڈر ان چیف جنرل ووسٹن میلر بقیہ فورسز کے تحفظ کے لیے اب بھی تمام صلاحیتیں اور اختیارات رکھتے ہیں۔ انخلا اس بات کا واضح ترین اشارہ ہے کہ افغانستان سے آخری امریکی فوجی کی کوچ کا وقت اس وقت قریب آ چکا ہے۔ تو ناظرین گرامی، افغانستان جو کئی دنوں سے اس وقت وہاں کے طالبان بھی اور وہاں سے فوج کے انخلا کو لے کر کے سرخیاں ہیں، وہ اب جو ہے قریب امریکی فوجی کے انخلا کے ساتھ ہی دوسرا رخ اختیار ہو سکتا ہے۔ افغانستان میں اس کی تصویر بدل سکتی ہے۔ یہ الگ الگ تبصرے نکل کر کے سامنے آ رہے ہیں۔ مجھے یہاں پر اجازت ہے، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خبر پڑھنے کا تم نے بھی عجب انداز پایا ہے، رواداری کے جذبے نے بھی تم پہ ناز پایا ہے، اسی راہ میں محبت کا حسین اعزاز پایا ہے، تمہیں ہر انجمن میں ہم نے تو ممتاز پایا ہے، تمہیں سے ہے ترقی پر عزیز انصار سیدھی بات، عظیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار سیدھی بات، عظیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار سیدھی بات۔